زندگی کا اضطراب اور زندگی کی بے چینی اور معاملات زندگی کی ساری تلخیوں کو آسان کرنے کے لیے اور زندگی کو آسودہ کرنے کے لیے اسلام خوبصورت رہنمائی اور اچھی راہوں کا تعین کر کے ہمیں دیتا ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ انسان کی زندگی حسنات والی ہو، خیر والی ہو تو پھر ہی اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے، لیکن اگر وہ زندگی میں مضطر ہو، پریشان ہو، الجھا ہوا ہو، خیر کے کام ہی نہ کر سکے، آخرت کیسے بہتر ہوگی؟ زندگی میں اگر وہ اپنے معاملات کو ترتیب دینے میں کامیاب ہوتا ہے، اخلاقی قدروں کی مضبوطی اسے نصیب ہوتی ہے اور توانائی کے ساتھ وہ خدمت دین متین میں، خدمت خلق میں اور معاشرے اور سوسائٹی کو خیر دینے میں کامیاب ہوتا ہے تو اس کی آخرت بہتر ہوتی ہے۔ انسان جینا چاہتا ہے، سکون چاہتا ہے، تسلی چاہتا ہے، گھٹن سے، خوف سے اور سخت ترین، دشوار ترین رستوں سے بچ کے خیر کی راہوں پہ چلنا چاہتا ہے۔ اس کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے، اچھے لوگوں کے پاس بھی بیٹھتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ 2 نوکریاں کر کے والدین اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، جدائیاں برداشت کرتے ہیں ساری زندگی لوگ اپنوں کی، پردیس میں کمائیاں ہو رہی ہیں۔ میرے عزیز، آپ غور کریں گے میری بات پر، لوگ پردیس کاٹتے ہیں، ساری زندگی باہر رہتے ہیں، بچوں کی زندگی اچھی ہو جائے، لیکن وہ دولت، مال اکٹھا کرتے کرتے اگر بچے اخلاقیات سے عاری ہو جائیں نا تو وہ باپ کے لیے آزمائش بن جاتے ہیں۔ ان کے پاس دولت بھی ہے، پیسہ بھی ہے، دنیاوی ڈگریاں بھی ہیں، اخلاق ہی کوئی نہیں، باپ ترس رہا ہے کہ یار میں نے زندگی کہاں گزار دی۔ اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیسہ آیا اور بڑا کچھ آیا تو والد کا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے گاؤں میں رہوں، لیکن بچے کہتے ہیں کہ اب ہم نے نا یہاں نہیں رہنا، کسی ٹاؤن میں، سوسائٹی میں جا کے وقت گزارنا ہے۔ کئی دفعہ والد ضد کر کے گاؤں میں رک جاتا ہے۔ آسودگی کیا ہے، سکون کیا ہے، کیسے جئیں تو جی سکیں گے، کیسے چلیں تو چل سکیں گے، کیا کریں کہ گھروں کے کواڑ رات کو جب بند کیے جائیں تو اندر نیند کے ساتھ سکون بھی ملے، کیا کریں؟ تو خلاق عالم نے ہماری مشکل آسان کی، ہمیں اپنے پیارے حبیب عطا فرمائے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اگر تم سونا کر کے جینا چاہتے ہو نا، خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو، صرف ظاہر کا نہیں، تم نظریے، سوچ کا، روح کا اور دل کا بھی وضو چاہتے ہو، اور تم چاہتے ہو کہ تمہارا ہر قدم خیر کی طرف اٹھے، یہاں تک کہ تمہاری سوچوں پر بھی ثواب ہی ملے، نیتوں اور ارادوں پر بھی اللہ اجر عطا کرے، تو دوستو پھر اس کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے کہ اس رستے چلو جو مدینے والے رسول نے عطا فرمایا۔ ہمارے ہاں جب سنت اور شریعت کی بات کی جاتی ہے تو عوام سمجھتی ہے 4-5 چیزیں سنت ہیں، اور کچھ میری طرح کے لوگ جو ہیں انہوں نے ابلاغ بھی ساری زندگی 2-4 چیزوں کا کیا ہے۔ داڑھی شریف بڑی عظیم سنت، یعنی یہ مردانہ وجاہت ہے داڑھی رکھنا، امامہ عرب کا حسن ہے۔ مسواک محبوب نے اتنی پسند کی ہے کہ وصال ظاہری کے وقت بھی مسواک کو محبوب نے پسند فرمایا۔ لیکن صرف یہی 4-5 سنتیں نہیں، داڑھی، مسواک، پگڑی، فقط یہی تو 4-5 سنتیں نہیں نا۔ حضور کی جو سنت سب سے پہلے لوگوں کے سامنے آئی تھی وہ تو صادق اور امین ہونا ہے۔ جس طرح میٹھا بولنا سنت ہے نا، اسی طرح سچ بولنا بھی سنت ہے۔ میرے عزیز، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے، ترمذی شریف کی حدیث کے صحیح الفاظ دیکھ لیں، جس طرح مسواک سے دانت صاف کرنا سنت ہے، اسی طرح دل صاف رکھنا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ یہ بھی رسول پاک کا طریقہ ہے۔ محبوب نے فرمایا اے انس، اے میرے بیٹے، تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی کا بغض نہ ہو، ذاتی دشمنیاں نہ پالنا۔ ایک ہے معاملہ عقیدے کا، نظریے کا، لیکن ہمارے ہاں ذاتی معاملات زیادہ اوپر چلے جاتے ہیں۔
ذاتی مسائل اور انا زیادہ غالب آ جاتی ہے. تو کریم فرمانے لگے کسی صبح اس حال میں کرنا کہ دل میں کسی کا بغض نہ ہو. اور حضور نے اگلے لفظ کیا فرمائے؟ انس ہے میرے بیٹے، یہ میری سنت ہے، یہ میرا طریقہ ہے. دلوں کو صاف رکھنا، ان کے اندر میل کچیل نہ آنے دینا، طبیعت ہلکا پھلکا رکھیں. بڑا شوق ہے ہمیں بات کی گہرائی تک جانے کا، فلاں کو کیسے عروج ملا، فلاں کہاں پہنچ گیا، فلاں کا تعارف کیا ہے، فلاں کے پیچھے کون ہے، فلاں کو سپورٹ کیوں کر رہا ہے، کوئی پتہ کریں فلاں کی سیاست سے. بھئی تجسس تو منع ہے دین میں. آپ خیر کی بات کریں جو کر سکتے ہیں. جس الجھاؤ میں آپ جا رہے ہیں وہ تو آپ کو تکلیف میں ڈال دے گا، آپ آزمائش میں چلے جائیں گے، آپ ایک عجیب سی زندگی گزاریں گے، ہلکا پھلکا وقت. اور پھر دل اگر صاف ہو نا تو سب سے زیادہ سکون اس بندے کو ہوتا ہے جس کا اپنا دل صاف ہوتا ہے. یہ کون تھے اولیاء اللہ؟ یہ کیوں چلے گئے دور دراز علاقوں میں؟ یہ کٹ کے کیوں تنہائیوں میں بیٹھتے تھے؟ یہ کبھی کبھی نا سید ہیں حضرت بابا صاحب، بابا بلے شاہ صاحب، زمانہ عزت کرتا ہے لیکن کہتے تھے کبھی کبھی دل کرتا ہے کوئی بھی نہ ہو. کبھی کبھی جی چاہتا ہے کوئی نعرہ نہ لگائے، کوئی اٹھ کے نہ ملے، کوئی ہاتھ نہ چومے، دل چاہتا ہے. حضور کیا فرمایا؟ دل کرتا ہے اٹھ بلیا چلو تھے وسیے جس سے وس دینی سارے انے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. یہ تنہائی میں رب رب کرنا، یہ غار ہرا کی ادا کو ادا کرنا، یہ ذوق. اتنا شوق ہو گیا ہمیں دنیا داری کا، اتنا ذوق ہے پروٹوکول. جنازوں کی تصویریں کھینچ کھینچ کے لوگ سٹیٹس پہ لگا رہے. آج میں جنازے پہ گیا تھا، او خدا کے بندے یہاں تک چلا گیا تو. اب دل کو کشادہ کریں، سب سے ضروری بات اپنے دل کو بڑا کریں، اس کے اندر گنجائش پیدا کریں. معاف کرنا بیان اتنا کیا جاتا ہے کہ جیسے ساری امت معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے جتنا بیان کیا جاتا ہے اتنا ہی مشکل بنا دیا گیا ہے معاف کرنا. ہمارا کسی سے بھی اختلاف ہوتا ہے تو وہ دلیل کی حد تک نہیں ہوتا، ضد کی حد تک ہوتا ہے. ہم نے اختلاف رائے کو ضد بنا لیا ہے. الا ماشاءاللہ آپ کسی سے بھی رائے کا اختلاف کریں، خوش عقیدہ لوگوں کے درمیان کہیں بھی آپ کا کسی سے اختلاف ہو تو ایک دلیل ہو، دلیل کی حد تک اختلاف ہو، دلیل مل گئی اختلاف ختم ہو گیا. پھر آپ کی کشادہ روئی نظر آنی چاہیے. حضرت فاروق اعظم جمعے کا خطبہ دینے آئے، گفتگو شروع کی. سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا عمر نہ ہم آپ کی بات مانیں گے نہ آپ کی فرما برداری کریں گے. حضرت عمر فاروق نے فرمایا وہ کیوں؟ کہا جناب مال غنیمت میں ایک ایک چادر آئی تھی، آپ کو بھی ایک ملی، تو ایک چادر کا یا کرتا بنتا ہے یا تہمت بنتا ہے. آپ نے کرتا بھی اسی رنگ کا پہنا ہے، اسی کپڑے کا پہنا ہے، تہمت بھی. تو آپ نے اگر ڈبل چادر لی ہے تو نہ بات سنیں گے نہ فرما برداری کریں گے. سیدنا عمر خاموش ہوئے. آپ کے بیٹے کھڑے ہوئے حضرت عبداللہ ابن عمر، انہوں نے دلیل دی تھی نا کہ آپ نے یہ ڈبل کپڑا کیسے لیا. تو جناب عبداللہ ابن عمر کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے بھی تو حصہ ملا تھا نا مال غنیمت میں، ایک چادر میں نے اپنے والد کو دے دی. اب اگلی بات سنیں، اب اگلی بات سنیں. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، لوگ پہلے کہتے ہیں دلیل دو، دلیل دینے کے بعد اگلی بات کیا کرتے ہیں، کہتے نہیں میں نا اور دوجی گل بھی دس کل کتنے گیا سے. او بھائی تو نے یہ بات کی تھی، اس کا جواب لینا ختم ہوگی، تو ضد پہ آ گیا ہے. اس ضد نے امت کو بانٹ دیا ہے، تقسیم کر دیا، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم. حضرت عبداللہ ابن عمر نے جواب دیا، کہا میں نے اپنے والد کو اپنی چادر دی ہے. حضرت عمر گردن مبارک جھکائی ہوئی، اس میں دھیمے دھیمے قطرے آنسوؤں کے چمک رہے ہیں. حضرت ابو ایوب انصاری کو دلیل مل گئی، جو اختلاف کیا تھا دلیل ملی. وہی صحابی دوبارہ اٹھے، کہنے لگے عمر آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، اب آپ بات کریں، ہم بات بھی سنیں گے اور آپ کی فرما برداری بھی کریں گے. وہ ایک اختلاف تھا رائے کی حد تک، وہ ہمارا اختلاف ختم ہو گیا. ہمیں اس کی دلیل، پھر دل صاف، پھر طبیعت کشادہ، پھر اس کے اندر گھٹن نہیں، پھر سینوں میں تنگی نہیں، پھر کسی قسم کا غل نہیں، کچھ نہیں. میرے بھائی
وہ جب ہماری منگنی ہوئی تھی نا کبھی، اور وہ منگنی کے بعد جب دن کی باری آئی تھی تو ہمارے سسر نے ایک شان میں ہماری میں گستاخی کر دی تھی. پھر 40 سال شادی کے بھی ہو گئے، پوتے بھی بڑے ہو گئے، لیکن لڑائی شروع کرتے ہیں تو وہی منگنی سے شروع کرتے ہیں. وہ بس کر بھائی، اب تو زمانہ ہی بڑا گزر گیا ہے، اب معاف کر دے، اب چھوڑ دے چیزوں کو. حضور کی سنت ہے دل میں گنجائش رکھنا، کشادہ روئی. اور دوسری بات، اگر جینا چاہتے ہو